بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جب دو میت میں سے کسی ایک میت کو ہاتھ لگایا، پتہ نہیں کہ وہ میت آدمی کی ہے یا غیر آدمی کی، دو میں سے ایک آدمی کی ہے، دوسری غیر آدمی کی ہے۔ ہم نے جس کو ہاتھ لگایا پتہ نہیں کہ جو ہے وہ آدمی کی میت تھی کہ غسل مسمیت واجب ہو، تو کیا غسل مسمیت واجب ہو گیا؟ نہیں کہتے نہیں، واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر مسمیت بدن انسان کو احراز نہیں ہوا ہے۔ جب تک کہ احراز نہ ہو، شک ہے کہ ہم نے آدمی کے بدن کو، آدمی کی میت کو چھوا یا نہیں، یا پتہ نہیں تو اصل براءت جاری ہوگی، اور اس کے نتیجے کے اندر علم اجمالی والے مورد میں وجوب غسل مسمیت کا حکم نہیں آئے گا۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک دوسری مثال آج پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ مثال خود متن میں بھی آ گئی کہ اگر دو برتن میں سے کوئی ایک برتن غصبی پانی ہے تو غصب تمام موضوع ہے حکم حرمت تصرف کے لیے غصب، لیکن ایک برتن کو چھونے یا ایک برتن کے پانی کو گرا دینے یا دودھ کو گرا دینے سے ہم پر ضمانت نہیں آئے گی، کیونکہ موضوع زمان نقصان پہنچانا ہے، اور یہ موضوع تمام موضوع نہیں آئے۔ اچھا، موضوع زمان دو چیزوں سے مرکب ہے، نمبر ایک کہ مال غیر ہو، نمبر دو کہ ہم نے اس کو تلف کر دیا ہو۔ یہ دو جز سے مل کر موضوع زمان بنتا ہے۔ اب ہم نے ایک برتن کو گرا دیا تو اس کے اندر ممکن ہے کہ وہ دوسرا برتن ہماری اپنی ملکیت ہو، کیونکہ ایک مال غیر ہونے کا احتمال ہے، بس اصل تقاضا کرتا ہے کہ ضمانت نہیں ہوگی جب تک کہ تمام موضوع ثابت نہ ہو جائے، یعنی غصب ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ بس اس لیے علم اجمالی میں موافقت قطعیہ کا وجوب، یہ کہ دونوں لیوان سے اجتناب کیا جاتا تھا، یہاں تو ہم نے ایک لیوان گرا دیا پھر بھی ضمانت کیوں نہیں آ رہی؟ وہاں پر تو دونوں لیوان سے اجتناب کرنا واجب تھا، کیونکہ وہاں علم اجمالی میں جو ہم دونوں لیوان سے اجتناب کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، وہ مستند بے خود علم اجمالی نہیں تھا، بلکہ مستند تھا اس بات کی طرف کہ اطراف علم اجمالی میں اصول ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے ساقط ہو جایا کرتے، اس لیے احتیاط واجب تھی اس میں۔ وہاں پر احتیاط واجب ہونے کا منبع یہ ہے کہ دو اصول براءت یا اصول استصحاب و اصول طہار اصالت الطہار ٹکرا کر کے ختم ہو جاتے تھے، اس لیے دونوں میں احتیاط کرنا، اور علم اجمالی زندہ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے دونوں میں احتیاط کرنا پڑتی تھی۔ لیکن یہاں پر وجوب موافقت قطعیہ کی طرح دونوں سے اجتناب کرنا لازمی نہیں ہے، ضمانت کے لیے تمام موضوع ثابت ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی غیر کے مال کو تلف کر دیا ہے، جب تک کہ وہ ثابت نہیں ہوگا اصل براءت جاری ہوگی۔
یہ بات تھی اس وقت کہ جب اصول جو جاری ہو رہے تھے اطراف علم اجمالی میں نافی تکلیف تھے. نافی تکلیف یعنی ہم اصل براءت جاری کرتے تھے اس لیوان میں کہ انشاءاللہ یہ نجس نہیں ہوگا. تکلیف کی نفی کر دی کہ نجس نہیں، نجس ہو تو پاک کرنے کی ذمہ داری آتی نا. تو اس کو کہ نافی تکلیف ہے اس اصل براءت، نافی تکلیف اصالت الطہارت، نافی تکلیف استصحاب طہارت. مثلا یہ نافی تکلیف والا اصول. اما اگر کہیں پر اصول ایسا جائے کہ مثبت تکلیف ہو، مثبت تکلیف، تو پھر وہاں پر اصل طہارت زندہ ہو جاتا ہے. دیکھیے گا ابھی مثال کے طور پر ہم ابھی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ فرض کرتے ہیں کہ دو لیوان میں سے کوئی ایک نجس ہے سابقاً، علم اجمالی بے نجاست ہے کہ دو میں سے کسی ایک کے اندر نجاست ہے. ذرا غور سے دیکھیے گا. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جن دو کے درمیان علم اجمالی تھا اس میں ایک کے اندر نجاست اور گر گئی. یہ بعد میں نجاست گری ہے علم اجمالی کے بعد، تو اب تو یہ تو یقیناً نجس ہے. تو استصحاب نجاست علم اجمالی والا اور یہ یقین بے نجاست دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مثبت تکلیف نجاست کو تکلیف کو ثابت کر رہا ہے، مثبت تکلیف ہے. تو دونوں مل کر کے ایک سائڈ پر ہو گئے، دونوں نجس ثابت ہو گئے. اب ایک رہ گیا خالی ایک. جب ایک رہ گیا تو اس میں اصالت الطہارت جاری کر سکتے، اس لیے کہ اس اصالت الطہارت کے ساتھ کوئی ٹکرانے والا دوسرا اصالت الطہارت نہیں کہ دو اصل طہارت ٹکرا کر کے ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں اصالت الطہارت اس میں زندہ ہو جائے. یہ اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو ملاحظہ کیا. اس کو کہتے ہیں مثبت تکلیف و اصول عملیہ، یعنی استصحاب، یعنی اصل براءت، اصالت الحلیات، اصالت الطہارت. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جب جو ہے مثبت تکلیف ہو رہی ہو تو پھر علم اجمالی کے ساتھ موافق ہونے کے نتیجے میں مثبت تکلیف ہو کر کے ایک سائڈ پر ہو جائیں گے، باقی خالی ایک جو ہے بچ جائے گا. اور بچ جانے کی صورت میں اس کے اندر اصالت الطہارت جاری کیا جائے. اور یہ اصالت الطہارت جاری کرنا کوئی اور اصل سامنے ہے ہی نہیں کہ جس کے نتیجے اصالت الطہارت دوسرا اصالت الطہارت سے ٹکرا کر کے ختم ہو جائے. تعارض والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نہیں، اس لیے اس میں اصل طہارت جاری کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ پہلے علم اجمالی تھا، ایک کے اندر نجاست گر گئی تو وہ تو سائڈ پر ہو گیا کہ نہیں، نجس ہو گیا کہ نہیں. بس ایک رہ گیا، اس کے اندر اصالت طہارت جاری کریں گے، پتہ نہیں ہے نجس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تو جی اس لیے کہ اصالت الطہارت جب ہم یہاں جاری کرتے تو اس اصالت الطہارت کے مقابل میں دوسرا کوئی اصل نہیں ہے کہ جو اس سے ٹکرا کر کے ختم ہو جائے. پہلے میں جو ہے دو اصل آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جایا کرتے اور اس کی وجہ سے وجوب اجتناب واجب ہوا کرتے. یہاں پر کوئی اصل ہے ہی نہیں کہ جس کے نتیجے ٹکرا کر کے ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے خالی ایک ہی اصالت الطہارت باقی ہے. اس کے نتیجے اس کو جو ہم اصالت الطہارت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.